کمال دے، بس دریا پر اسے مار پھر کرشمہ دیکھ۔ حضرت موسیٰ نے دریا پہ مارا، اس دریا میں راستہ بنا، حکم ہوا موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے تو پار ہو جا۔ حضرت موسیٰ ادھر پار ہوئے، اور پھر یہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ جب پار ہونے لگا، رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ اب بس اپنے عصا کو اٹھا لے۔ اٹھانا تھا، دونوں دریا ملا اور وہ باطل نیست و نابود ہوا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے، اس لیے کہ باطل کو مٹنا ہی نہیں ہے۔ حضرات اور آگے آئیے، پھر وہ دور بھی آیا کہ جب نمرودیت نے جنم لیا، اور نمرود نے بھی جو ہے اسی قسم کی کچھ حرکتیں کی۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اگر میں پوری تفصیل بیان کروں تو پھر جو ہے کافی وقت درکار ہے، بس میں تھوڑی سی جھلک دکھلانا چاہتا ہوں کہ حق آتا ہے، باطل مٹتا ہے، اس لیے کہ باطل کو مٹنا ہی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ کے دین کا جو نمائندہ ہوتا ہے، اللہ اپنے دین کے نمائندے کے لیے جسے پسند فرماتا ہے وہ ہوا کا رخ نہیں دیکھتا، وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ماحول کی رنگ میں رنگ جاتا ہے، نہیں، جو اللہ کے دین کا نمائندہ ہوتا ہے باطل جتنا طاقتور کیوں نہ ہو وہ ماحول اس پر اثر نہیں کرتا، وہ ماحول کو اپنے رنگ میں رنگ دیا کرتا ہے۔ یہی ہوا فرعون کے بعد جو ہے نمرود نے جو ہے پھر جو ہے سر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اللہ کے دین کی کو جو ہے نیست و نابود کرنے کی، اس کو تباہ و برباد کرنے کی، اللہ کے احکام کو پامال کرنے کی جو ہے ناپاک کوشش کرنے لگا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم کو دین کا نمائندہ بنا۔ آپ سب جانتے ہیں، تفسیر یہ بتاتی ہے اب بھی اس اژدہے کی بھوک نہ میٹی، اب بھی اس اژدہے کی بھوک نہ میٹی، اپنا جبڑا پھیلائے ہوئے وہ فرعون کے تخت کی طرف بڑھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ تخت کے ساتھ جو ہے وہ فرعون کو بھی نگل جائے گا۔ فرعون نے دیکھا اب میری خیر نہیں ہے، جانتے ہو بلایا تھا جادوگروں کو اپنے بچاؤ کے لیے، بلایا تھا بڑے بڑے جادوگروں کو، تو چاہیے یہ تھا کہ جادوگروں سے کہتا کہ جادوگروں بچاؤ موسیٰ سے، لیکن خدا کی قسم تفسیر گواہ ہے کہ اس وقت اس فرعون نے جادوگروں کو نہیں بلایا، بلکہ اس کے زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، اور کہتا ہے موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ، موسیٰ کو بچاؤ۔ جیسے ہی آواز نکلی میرے ایمان نے کہا کہ اے فقیر راشد سن لے، یہ کافر کو بھی پتا ہے کہ جب قدرت کی مار کرتی ہے تو قدرت کی مار سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بتا سکتی ہے۔ اگر کوئی طاقت بچا سکتی ہے تو وہ اللہ کا کوئی نبی ہی بچا سکتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ۔ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی عصا کو پھر جیسے ہی اس اژدہے کو پکڑا، پھر وہی نہ اس کا موٹاپا بڑھا نہ اس کا سائز بڑھا، جیسا تھا ویسے ہی۔ کیا مطلب یہ کہ جو جادو ہوتا ہے، جادو الگ چیز ہے، اور اللہ کے نبی کا معجزہ یہ الگ چیز ہے، معجزہ الگ چیز ہے۔ بہرحال جیسے ہی وہ پھر اژدہا ہوا، وہ لاٹھی تیار، پھر ویسے ہی لاٹھی ہو گئی۔ فرعون نے کہا جادوگروں سے اب کچھ اور کرو، لیکن کہا دوستو جادوگروں نے جو ہے وہ دیکھ لیا کہ یہ جو ہے یہ تو واقعی قدرت کا کوئی نمائندہ ہے، یہ جادو کا کرشمہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اس کے دین کے حفاظت و بقا کے لیے بہترین خدا کا بندہ ہے۔ جادوگر سمجھ گئے۔ اب تفسیر میں یہ آتا ہے کہ ان جادوگروں نے اور کیا دکھلانا تھا، حضرت موسیٰ کا ہاتھ لیا، اور ہاتھ لینے کے بعد اس نے کلمہ پڑھ کر کے دین اسلام کو قبول کر لیا، کہا لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلمہ
کلیم اللہ پڑھ کر کے وہ جو ہے اسلام میں داخل ہو گیا۔ جب فرعون نے یہ دیکھا تو فرعون نے ان تمام جادوگروں کو جو ہے اسی وقت اس نے قتل کروا دیا۔ اب مجھے کہنے نہیں دیا جائے کہ یہ قتل کروانا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ دکھانا چاہ رہا ہے بندو دیکھو جو میرے دین میں آ جاتا ہے، جب دین میں آ جاتا ہے تو ایک ہی لمحے میں اسے مرتبہ بھی عطا کر دیتا ہوں اور شہادت بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید راشد انور صاحب قبلہ، شمشیدونا شمشیدونا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کرو تاریخ یہ بتاتی ہے، قرآن کی تفسیر یہ بتاتی ہے کہ 40,000 جادوگر تھے اور ان 40,000 جادوگروں نے تقریباً جو ہے اپنے ایک ہاتھ میں رسی تھی، ایک ہاتھ میں جو ہے عصا تھا، اور ان لاٹھیوں کو اور ان رسیوں کو زمین پر مارا۔ جیسے ہی مارنا تھا وہ لاٹھی بھی اژدہا بن گئی اور وہ رسی بھی اژدہا بن گئی اور وہ پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا۔ وہ حضرت موسیٰ کی طرف جو ہے بڑھا، رب کا حکم ہوا لا تخف، اے موسیٰ ڈرنا، جو عصا میں نے تجھے عطا کیا ہے ذرا اسے زمین پر پٹک کر قدرت کا نظارہ تو دیکھ، دین کے نمائندے نے جیسے ہی رب قدیر کی عطا کی ہوئی اس لاٹھی کو، اس عصے کو زمین میں پٹکا ہے، وہ عصا اتنا بڑا اژدہا بنا کہ 1,40,000 اژدہے کو ایک ہی لقمے میں ختم کر ڈالا اور سارے اژدہوں کو جو ہے حضرات ایک ہی لقمے میں اس نے 1,00,000